بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیوں اور بہنوں، صرف 5 منٹ کی تلاوت اور زندگی بھر کا سکون۔ ناظرین، اس ویڈیو میں آپ کے سامنے کچھ ایسی آیتیں پیش کرنے لگا ہوں کہ اگر آپ انہیں روزانہ کی بنیاد پہ پڑھ لیتے ہیں، اللہ آپ سے اتنا راضی ہوگا کہ دنیا جہان کی دولت آپ کے قدموں میں رکھ دے گا۔ نوری فرشتے رزق کی تشتریاں بھر بھر کر آپ کے پاس لائیں گے، اور قرآن کریم کی وہ 5 آیات یہ ہیں۔ ناظرین محترم، اگر آپ اپنی زندگی کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں کہ جہاں آپ کو کسی کے سامنے جھکنا نہ پڑے، کسی سے مانگنا نہ پڑے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں سکون ہی سکون اور آسائشیں ہی آسائشیں ہوں، رحمتیں ہوں، برکتیں ہوں، تو روزانہ ان چھوٹی چھوٹی سی 5 آیتوں کی تلاوت کر لیا کریں۔ بھائیوں اور بہنوں، بزرگان دین کی شب و روز کی محنت سے اگر آپ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں اور ایک ایسا عمل لینا چاہتے ہیں جو خالصتاً قرآن پاک سے لیا گیا ہو، پر اثر ہو، زندگی بدلنے والا ہو، زندگی میں سکون اور اطمینان لانے والا ہو، آپ کے دل میں اللہ کی محبت اور اللہ کے یہاں آپ کا چرچا کرنے والا ہو، آپ کی زندگی کے تمام مسائل کو حل کرنے والا ہو، آپ کے رزق میں ڈھیر و ڈھیر اضافہ کرنے والا ہو، تو اس ویڈیو میں بیان کی گئی 5 چھوٹی چھوٹی سی آیتیں پڑھنا آپ اپنا روزانہ کا معمول بنا لیجئے۔ قرآن پاک کی یہ 5 آیتیں جو بھی روزانہ پڑھتا ہے، دنیا جہان کا رزق اس پر مہربان ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ آیتیں قرآن میں نازل ہی اس لیے فرمائی ہیں کہ ہم انسان ان آیتوں کی مدد سے اپنی زندگیوں کو بہتر بنا سکیں۔ ان 5 آیتوں کی فضیلت اور اہمیت نہایت بلند اور برتر ہے۔ ایک ایک کر کے 5 آیات آپ کو بتاؤں گا اور پوری دلیل کے ساتھ ان کی اہمیت اور افادیت بھی بتاؤں گا، تاکہ کسی بھی مسلمان کے دل میں ان آیات کی افادیت کے بارے میں اور معجزاتی طور پر انسان کی زندگی کو بدلنے کے حوالے سے، ان آیات کی کرامات کے حوالے سے کسی بھی قسم کا کوئی شک و شبہ باقی نہ رہے۔ بحیثیت مسلمان، قرآن پاک کی ہر ایک آیت، ہر ایک حرف ہمارے ایمان کا لازمی جز ہے، اور کسی بھی آیت کا انکار تو بہت دور کی بات ہے، اس کے بارے میں ہلکا سا شائبہ بھی ایک مسلمان کو ایمان کی دولت سے محروم کر دیتا ہے۔ مختصراً جان لیجئے کہ قرآن پاک اللہ کی کتنی عظیم عنایت ہے، اور ایک مسلمان کی زندگی میں قرآن پاک کی اہمیت کیا ہے۔ اللہ تعالی نے سورۃ الرحمن میں ارشاد فرمایا ہے، الرحمن علم القرآن۔ اس سورت کا آغاز ہی اللہ کے مبارک نام الرحمن کے ساتھ ہوا ہے، اور پوری سورت اس کی بے حد اور بے حساب رحمت کی تفصیل ہے، اور اس میں اللہ تعالی نے اپنی ہر نعمت کا ذکر کر کے بار بار اپنا احسان یاد دلایا ہے۔ ان نعمتوں میں وہ نعمتیں بھی شامل ہیں جو دنیا میں تمام لوگوں پر کی گئی ہیں، اور وہ بھی شامل ہیں جو صرف ایمان والوں پر کی گئی ہیں، اور ان میں سب سے بڑی نعمت دین کا ذکر سب سے پہلے فرمایا ہے، کیونکہ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی اسی پر موقوف ہے، اور دین کا دار و مدار قرآن مجید پر ہے۔ اس لیے فرمایا کہ الرحمن علم القرآن، اس بے حد رحم والے نے یہ قرآن سکھایا ہے۔ یعنی ناظرین، قرآن پاک سکھایا جانا ہی اللہ سبحانہ و تعالی کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جب ہم پر اپنا سب سے قیمتی علم یعنی قرآن مجید نازل فرمایا، تو گویا اللہ نے ہمیں دنیا اور آخرت کے تمام خزانوں کی چابی دے دی، اور دراصل قرآن ہی اللہ کے خزانوں کی چابی ہے۔ اب یہ ہم پر منحصر ہے کہ ہم اللہ کے اس کلام پاک سے کتنا فائدہ اٹھا پاتے ہیں، اور فائدہ اٹھا پاتے ہیں بھی یا نہیں۔ تو دراصل اسی قرآن میں اللہ نے ہمیں اپنے غیبی خزانوں کو حاصل کرنے کی چابیاں دی ہیں۔ ناظرین محترم، 5 ایسی آیات ہیں کہ جو بندہ ہر روز 5 منٹ کا یہ عمل کر لے، اپنا معمول بنا لے، تو دنیا کے تمام خزانے انشاءاللہ اسے حاصل ہو جائیں گے۔ علماء کرام اور بزرگان دین نے بڑے بڑے وظیفے اور عملیات کیے ہیں، اور یقیناً قرآن پاک کا ایک ایک حرف اللہ کی عطا ہے، لیکن آج کی اس ویڈیو میں قرآن پاک کی 5 مختصر ترین آیات آپ کو بتائیں گے کہ ان آیات کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنے سے اللہ پاک اتنا راضی ہوتا ہے کہ دنیا جہان کے خزانوں کے منہ آپ کے لیے کھول دیتا ہے۔ ان 5 آیات کا عمل روزانہ کرنے والے پر اللہ کی عنایتیں اور مہربانیاں نچھاور ہونے لگتی ہیں۔ مٹی میں ہاتھ ڈالے تو سونا بن جاتی ہے۔ جس کام کا آغاز کرے انشاءاللہ کامیابی سے ہمکنار ہوگا۔ جو دعا کرے گا، جو خواہش کرے گا، اللہ کے غیبی خزانوں سے وہ عطا ہو جائے گی۔ مال و دولت، اولاد، اچھے رشتے، دنیا کی آسائشیں، صحت و تندرستی، سکون و راحت، اطمینان قلب،
الغرض ہر طرح کے رزق سے مالا مال ہو جائے گا، اور یقیناً رزق کی بہت سی اقسام ہیں۔ کسی اچھے اور ہمدرد دوست یا رشتہ دار کا ہمارے پاس آ کر کچھ وقت گزارنا بھی رزق ہے، اچھے دوست اور رشتہ دار کا حصول بھی رزق ہے، مال و دولت کا حصول بھی رزق ہے، اولاد کا حصول بھی رزق ہے، کھانا پینا، لباس، خوشی، مسرت، راحت، اپنے جیون ساتھی کے ساتھ گزارے گئے لمحات، ناظرین یہ سب رزق کی ہی اقسام ہیں، اور ہر طرح کے رزق کے حصول کے لیے آپ روزانہ یہ عمل کریں۔ قرآن پاک کی 5 آیات کا عمل ہے، اور ان میں سب سے پہلی آیت ناظرین کرام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہے، جبکہ دوسری آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ ناظرین کرام یہ 2 آیات ایسی ہیں کہ جن کے بغیر کسی بھی وظیفے اور عمل سے کامیابی کا حصول مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے، یعنی اس عمل کے آغاز میں یہ دونوں آیات صرف ایک مرتبہ ہی پڑھی جائیں گی۔ انسان کی فلاح اسی ایک کلمے اور دعا میں پوشیدہ ہے کہ وہ ہمہ وقت اللہ کی پناہ میں رہے، اور جب بھی کوئی عمل کرے تو شیطان کی دست رس سے بچا رہے۔ قرآن اور احادیث میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کے فضائل جہاں بیان کیے گئے ہیں، وہیں انسانوں کو یہ بھی سمجھایا گیا ہے کہ جو بھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتا ہے اللہ اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ نماز میں اونچی پڑھی جائے یا دل میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا لازم ہے تاکہ نماز میں وسوسوں سے بچا جا سکے۔ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث نقل کرتے ہیں کہ جو شخص صبح کے وقت 3 مرتبہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم پڑھے اور سورۃ الحشر کی آخری 3 آیات پڑھے تو اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ 70,000 فرشتے مقرر فرما دیتے ہیں۔ وہ شام تک اس کے لیے دعائے استغفار کرتے ہیں، اور اگر اس دن مر جائے تو شہید بن کر مرے گا، اور جو شام کو پڑھے تو اس کو بھی یہی مرتبہ حاصل ہوگا۔ ناظرین گرامی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے والے انسان کا خالق کے ساتھ تعلق مضبوط ہوتا ہے اور ہر حال میں امید صرف اللہ سے رکھتا ہے۔ یہ پڑھنا نوح علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمیت تمام انبیاء کرام کا شیوا تھا۔ شیطانی وسوسوں سے تحفظ کے لیے یہ خصوصی دعا کا درجہ رکھتا ہے، اور اس دعا کو ہر اس وقت پڑھنا چاہیے جب کوئی شیطانی وسوسہ آئے، نماز میں خیالات کے وقت، تلاوت سے پہلے، بیت الخلاء جاتے سے پہلے، صبح اور شام کے اذکار میں، برا خواب دیکھ کر، حالت غصہ میں، ہم بستری سے پہلے، جب گدھا رینکے، گمراہی کا خدشہ محسوس ہو، شرک کا خدشہ ہو، بے راہ روی کا خدشہ ہو، سفر سے پہلے، سفر میں پڑاؤ کے وقت، اندھیری چلتے وقت، الغرض ہر کام سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لازمی پڑھنا چاہیے۔ اور جو لوگ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سجدے میں پڑھتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ اپنے اعضاء، اعمال، تمام مخلوقات، زندگی میں اتار چڑھاؤ، ثروت اور غربت کے شر سے، دکھ، بیماری، تکلیف، جادو اور نظر بد، دشمنوں کے شر سے، برا پڑوسی، فتنے، عذاب الہی سے بچنے کی دعا کرے، اور یہ سب اعمال احادیث مبارکہ سے ثابت ہیں۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اللہ کی جانب متوجہ رہتے اور اللہ کی پناہ مانگتے رہتے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر حالت میں اور نماز میں بھی کثرت سے اللہ تعالیٰ کی عذاب سے پناہ مانگتے، چنانچہ قیام میں عذاب والی آیات پڑھتے، سجدہ جلسہ میں ہوتے تو اللہ کی پناہ مانگتے، کوئی ناگوار چیز دیکھتے تب بھی اللہ کی پناہ مانگتے، اور ہر بری چیز سے اللہ کی پناہ مانگتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر کہا کرتے تھے کہ میں غربت، کفر، شرک اور نفاق، خود پسندی اور ریاکاری سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو اس چیز کی بھی تعلیم دیتے، نیز بچوں میں حسن اور حسین رضی اللہ تعالی علیہ مجمعین کو اللہ کی پناہ میں دیتے ہوئے فرماتے کہ میں اللہ تعالی کے کامل کلمات کی پناہ میں آتا ہوں، ہر شیطان اور زہریلے جانور سے اور نظر بد والی آنکھ سے۔ اور ناظرین، حکمت الہی کے مطابق ہر مسلمان کا شیطان دشمن ہے، چاہے وہ انسان کی شکل میں ہو یا جن کی شکل میں ہو۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، اسی طرح ہم نے شیطان سیرت انسانوں اور جنوں کو ہر نبی اور ان کے پیروکاروں کا دشمن بنایا، جو دھوکہ دینے کی غرض سے کچھ خوش آئند باتیں ایک دوسرے کے کانوں میں پھونکتے رہتے ہیں۔ چنانچہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، بلکہ ہر مصیبت اور آفت کی بنیاد ہے۔ وہ ہر وقت انسان کو نقصان پہنچانے کی کوششوں میں لگا رہتا ہے۔ چنانچہ شیطانی شر اور شیطانی چیلوں سے تحفظ
اللہ کی پناہ سے ہی حاصل ہوتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مکمل ایک صورت شیطانی اور شیطانی چیلوں کے شر سے بچاؤ کے لیے نازل فرمائی۔ لہٰذا جو لوگ اخلاص کے ساتھ اللہ کی پناہ حاصل کرتے ہیں اور اسی پر توکل کرتے ہیں، شیطان اپنے کسی ہتھ کنڈے سے ان پر غالب نہیں آ پاتا، اور وہ وساوس مالی خسارے سے بھی بچے رہتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو روزانہ صبح 3 بار پڑھنا معمول بنانا ناظرین انتہائی مستحب اور مجرب عمل ہے، اور یہ انسانوں کی مالی، روحانی، جسمانی، سماجی ہر طرح کے فتنوں کے خلاف ایک مؤثر ڈھال ہے۔ اور کچھ ایسا ہی معاملہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا بھی ہے کہ انسان جو بھی کام کرے وہ اللہ کا نام لے کر ہی شروع کرے، تبھی اس کام میں اللہ کی مدد اور نصرت اسے حاصل ہوتی ہے۔ اور صرف مدد اور نصرت ہی نہیں، اس کام میں اللہ کی رحمت اور برکت بھی شامل حال ہو جاتی ہے۔ بسم اللہ شریف کی ہر نیک کام سے قبل پڑھنے کی بہت اہمیت اور برکات ہیں۔ یہ اللہ کی آخری کتاب قرآن کریم کا جوہر ہے کہ جب کسی دل میں اتر جاتی ہے تو گھر کر لیتی ہے۔ بسم اللہ کی بے کے نقطے کی برکت سے فیض کے چشمے ابلتے ہیں، اور اللہ کی ہر مخلوق خواہ وہ خاکی ہو یا آبی ہو، نوری ہو یا ناری ہو، فیض یاب ہوتی ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو شیطان نے اپنے سر پر خاک ڈالی، اور اللہ رب العالمین نے اپنی عزت اور جلالت کی قسم کھائی کہ جس کام پر میرا یہ برکت والا نام لیا جائے گا اس میں برکت ہوگی، جس بیمار پر پڑھا جائے گا شفا ہوگی، جو اسے پڑھے گا اسے جنت نصیب ہوگی۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ، جب تم وضو کرنے لگو تو بسم اللہ کہہ لیا کرو، کیونکہ نگہبان فرشتے جب تک تم فارغ نہ ہوگے برابر تمہاری نیکیاں لکھتے رہیں گے، یہاں تک کہ تم وہ وضو مکمل کر چکو۔ لہٰذا ناظرین، اس آیت کے معجزات تو لا تعداد اور لا محدود ہیں، لیکن اختصار کے ساتھ بس اتنا سمجھ لیجئے کہ کسی بھی کام میں برکت نہ ہوگی جب تک اس کو اس کلمے یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع نہ کیا جائے۔ ناظرین، تیسری آیت پوری آیت نہیں ہے بلکہ ایک آیت کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 37 کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، کہ بے شک اللہ جسے چاہے بے حساب رزق دے۔ یاد رکھیے کہ پہلی 2 آیات کے بعد اب قرآن کی یہ 3 آیات بیان کی جائیں گی، اور یہ تمام کی تمام وہ آیات ہیں جو کہ رزق کی چابیاں ہیں۔ تیسری آیت کو 11 مرتبہ پڑھیں گے۔ اس آیت کی افادیت کی دلیل اس کے ترجمے میں ہی موجود ہے کہ اللہ جسے چاہے اسے بے حساب رزق دے، یعنی اللہ رب العالمین کے سامنے اسی کی فرمائی ہوئی بات سے دعا کرنی ہے۔ ناظرین کرام، چوتھی آیت سورۃ الشورى کی آیت نمبر 19 ہے، اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز۔ سورۃ الشورى کی آیت نمبر 19 دوبارہ سماعت فرمائی، اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز، یعنی اللہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے، جسے چاہتا ہے رزق دیتا ہے، اور وہی طاقتور اور غالب ہے۔ اور ناظرین، 5ویں آیت سورۃ الذاریات کی آیت نمبر 58 ہے، ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، بے شک اللہ ہی رزق دینے والا، قوت والا اور مضبوط ہے۔ ناظرین محترم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد یہ تیسری، چوتھی اور 5ویں آیت کا ترجمہ ہی ان کی فضیلت کی دلیل ہے، اور علماء کرام کی شب و روز کی محنت اور بار بار کے وظائف کا نچوڑ ہے۔ اللہ سے پناہ طلب کرنا یعنی تمام گناہوں سے تائب ہو کر اللہ کی پناہ اختیار کرنا، اللہ کے نام سے آغاز کرنا یعنی یہ اقرار کرنا کہ اس دنیا کی ہر چیز صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے ہے، اور اسی کے نام سے ہر کام کا آغاز کرتے ہیں۔ دراصل یہ 2 کلمات ہی انسان کی ہر بلائی اور ہر کامیابی کے لیے، ہر طرح کے بند تالے کھولنے کے لیے کافی ہے، جبکہ آیت نمبر 3، 4 اور 5 اللہ رب العالمین کے ہی فرمائے ہوئے کلمات ہیں، اور وہ چابیاں ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالی نے خود انسان کو عطا فرمائی ہیں، کہ جن کے ذریعے ہم اللہ سے رزق کی فراخی، فراوانی اور زیادتی کے لیے دعا کرتے ہیں۔ 5 آیات بیان کی گئی ہیں۔ پہلی 2 آیات کو وظیفے یا عمل کے آغاز میں صرف 1 مرتبہ ہی پڑھنا کافی ہے، جبکہ باقی تینوں آیات کو 11 کی تعداد میں پڑھا جائے تو عمل مکمل ہو جاتا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ کوئی بھی عمل، کوئی بھی وظیفہ، کوئی بھی دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات باکمال پر درود و سلام کے بغیر نامکمل ہے، اس لیے اول و آخر درود پاک لازمی پڑھیں،
چند دن کے ہی عمل سے جب نتائج آپ کے سامنے آئیں گے تو انشاءاللہ خوشگوار حیرت، سکون، اطمینان اور خوشی سے آپ کا دل اور دماغ معطر ہو جائے گا۔ اور یہاں یہ بات بھی بتاتا چلوں کہ علماء کرام اور عاملین کا بتایا ہوا یہ وظیفہ بیش بہا اور قیمتی عمل ہے، اور بہت ساری کتابوں کے اوراق کا مطالعہ کرنے کے بعد یہ عمل آپ تک پہنچانے کا ذریعہ ہم بنے ہیں۔ دل کی گہرائیوں سے اس عمل کو اس یقین اور اطمینان کے ساتھ کیجیے کہ خالصتاً قرآنی آیات پر مشتمل عمل ہے۔ بیش بہا اور بیش قیمتی دنیاوی فوائد کا حامل یہ عمل ان گنت نیکیوں کے حصول کا ضامن بھی ہے، یعنی یہ عمل نہ صرف انسان کی دنیاوی زندگی میں انقلاب لانے کا حامل ہے بلکہ دنیا کے ساتھ ساتھ اخروی زندگی کی تیاری کا بھی سبب ہے۔ تو ناظرین، علماء کرام نے اس عمل کا طریقہ یہ بتایا ہے کہ اس عمل کو روزانہ رات کی نماز یعنی نماز عشاء کی ادائیگی کے بعد اور نماز فجر کی ادائیگی کے بعد کر لیا جائے تو انشاءاللہ بفضل خدا انسان کے شب و روز یعنی دن اور رات اللہ کی رحمتوں کی بارش میں مستفید ہونے میں گزرنے لگیں گے۔ ہر طرح کا رزق انسان پر نچھاور ہونے لگے گا، اور بیش بہا نیکیاں جو اس عمل کو سر انجام دینے والے کے نامہ اعمال میں لکھی جائیں گی وہ سونے پہ سہاگا ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم سب کو نیکی کی بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، آخر میں گزارش ہے کہ ویڈیو پسند آئی ہو، معلوماتی لگی ہو تو کمنٹ باکس میں ایک بار صدق دل سے سبحان اللہ ضرور لکھ دیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔